السلام علیکم. میری آسان اسلامیات برائے جماعت چہارم جماعت. آج ہم آپ کے سبق وطن اور اہل وطن سے محبت کی مشق حل کرتے ہیں. سوال نمبر 1. خالی جگہ پر کریں. وطن سے ڈیش ایک فطری عمل ہے. وطن سے محبت ایک فطری عمل ہے. ہمیں اپنے فرائض ڈیش سے ادا کرنے چاہیے. ہمیں اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کرنے چاہیے. ہمیں غریبوں کی ڈیش کرنی چاہیے. ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں ہر قسم کے تعصبات سے ڈیش ہو کر سوچنا چاہیے. ہمیں ہر قسم کے تعصبات سے پاک ہو کر سوچنا چاہیے. وطن کے ڈیش سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. وطن کے وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. سوال نمبر 2. درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کریں. ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. یہ آپ کا جملہ درست ہوگا. ہمارے ملک میں قدرتی وسائل کی کمی ہے. غلط. اس کے بعد صفحہ نمبر 60. ہمیں ایک ملک میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے. درست. علم و ہنر کے ساتھ اتحاد و اتفاق کسی قوم کی کامیابی کی ضمانت ہے. درست. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن مدینہ سے بہت محبت تھی. غلط. سوال نمبر 3. سوالات کے جواب لکھیے. سوال نمبر 1. وطن اور اہل وطن سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 58 پر ملے گا. وطن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اور زندگی گزارتا ہے. اہل وطن سے مراد اس ملک میں بسنے والے دوسرے تمام لوگ ہیں. سوال نمبر 2. اہل وطن سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 58 پر ملے گا. وطن اور اہل وطن کی محبت سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ملک سے بھی محبت کرے اور اس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ پیار اور امن سے رہے. اپنے وطن سے محبت ہمارے اندر فطری طور پر موجود ہوتی ہے کیونکہ جس زمین پر ہم پیدا ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے اور جس زمین کے وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے محبت ایک فطری عمل ہے. یہ آپ کا سوال نمبر 2 کا جواب ہوگا. سوال نمبر 3. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کن الفاظ میں کیا؟ سوال نمبر 3 کا جواب. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے وطن مکہ سے بہت محبت تھی. قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. سوال نمبر 4. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کن قدرتی وسائل سے نوازا؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 59. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بہت سے قدرتی وسائل سے نوازا ہوا ہے. مثلاً اگر ایک طرف سرسبز و شاداب میدان ہیں تو دوسری طرف بلند و بالا پہاڑ ہیں. کہیں ریگستان ہیں اور کہیں باغات، کہیں دریا بہتے ہیں اور کہیں سمندر، کہیں لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں اور کہیں سونا اگلتی مٹی ہے. سوال نمبر 5. پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اس کا جواب بھی آپ کو صفحہ نمبر 59 پر ملے گا۔ ہمیں اتحاد اور اتفاق سے وطن کی ترقی اور حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اپنی صلاحیتیں ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ وطن کی آزادی اور سلامتی میں ہی ہماری آزادی اور سلامتی ہے۔ جماعت چہارم، آج کی ویڈیو میں ہم نے سبق وطن اور اہل وطن سے محبت کی مشق حل کی ہے۔ آپ نے یہ مکمل مشق اپنی کتاب پہ بھی حل کرنی ہے اور اس کے تمام سوالات کے جوابات اپنی نیٹ کاپی پر خوش خط کر کے لکھنے ہیں اور اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔